بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائم ٹی وی کے تحت آپ کی خدمت میں ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے گفتگو کر رہی ہوں، اور ان ایام میں ہم تعزیت پیش کرتے ہیں اپنے وقت کے امام زمانہ اجل اللہ تعالی شریف علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، رسالت مآب کی خدمت میں، حسنین علیہ السلام کی خدمت میں، مولا کائنات جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور دونوں شہزادیاں جناب زینب سلام اللہ علیہا اور بی بی ام کلثوم کی خدمت میں ہمارے پرسے کو، ہماری اس قلیل سی سی کوشش کو قبول فرمائیے گا۔ وہ پاک بی بی، وہ شہزادی کہ جو مرکز و محور رسالت ہیں، جو مرکز و محور ہدایت ہیں، جو فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین ہیں، جن کے لیے کہنے والے نے کیا خوب کہا، الف سے ام ابیہا ہے فاطمہ، بے سے بنت الہدا ہے فاطمہ، تے سے تطہیر کی رونق ہے فاطمہ، سے ثابت قدم ہے فاطمہ، جیم سے ہے سے ہورائے انسیاء ہے فاطمہ، خے سے خیر النساء ہے فاطمہ، دال سے دختر نبی ہے فاطمہ، سین سے سیدہ ہے فاطمہ، توئے سے طاہرہ ہے فاطمہ، کاف سے کوثر کی تفسیر ہے فاطمہ، اور نور سے نور خدا ہے فاطمہ۔ کیا مرتبہ ہے پیش پروردگار، وہ جو نور خدا ہو، جو طیبہ طاہرہ ہو، جو سیدۃ النساء العالمین ہو۔ کیوں نہ ہم اپنی دعاؤں میں اس پاک بی بی کو، اس بلند مرتبہ شہزادی کو وسیلہ بنائیں کہ زباں پہ آنے سے پہلے قبول ہو جائے، اگر دعا کا وسیلہ بطول ہو جائے۔ مخدومہ کونین، مادر حسنین، نور خدا حبیب، نور عین حبیب خدا، زوجہ مولا کائنات، فخر النساء العالمین، بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی پردرد شہادت اور وفات کے موقع پر ہم بی بی سے توسل قائم کرتے ہیں، اور کچھ مختصراً وہ طریقے کہ جو ہم اکثر و بیشتر عموماً خواتین اور مومنین ان کو اختیار کرتے ہیں کہ کتابوں میں، روایتوں میں ائمہ معصومین علیہم السلام ہی کے حوالے سے روایتیں جو ہم تک پہنچتی ہیں کہ پریشانیوں اور مشکلات سے نجات کے لیے، ظاہر ہے کہ انسان ہے، کوئی بھی کسی وقت پریشانیوں میں گھر سکتا ہے، خدا غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دے اور کوئی پریشانی نہ دے۔ بیان ہوا ہے معصومین علیہم السلام کے حوالے سے کہ پریشانیوں اور مشکلات سے نجات کے لیے لکھا ہے کہ 2 رکعت نماز ہدیہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پڑھیں، اور قنوت میں ایک مخصوص دعا، جب ہم قنوت میں پہنچیں 2 رکعت نماز کے دوران، تو قنوت کی دعا ہے اللہم بفاطمۃ و ابیہا و بفاطمۃ بعلہا و بفاطمۃ بنیہا و بفاطمۃ سر المستعود فیہا اقضی حاجاتی وصلی علی محمد آل محمد، کہ ناممکن ہے کہ شرعی حاجات ہوں اور روانہ ہوں، بارلا بی بی فاطمہ زہرا کے ذریعے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ان کے پدر گرامی کے ذریعے، بی بی فاطمہ اور ان کے شوہر کے ذریعے، جناب فاطمہ زہرا اور ان کے بیٹوں حسنین علیہم السلام کے ذریعے، اور اس راز کے ذریعے جو اس دعا میں موجود ہے، میری حاجت روائی فرما اور درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ لکھا ہے کہ ناممکن ہے کہ بی بی پاک کا وسیلہ ہو اور اس انداز سے، اس طریقے سے جو بیان معصومین نے کیا، 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں اور قنوت میں اس دعا کو پڑھیں تو ضرور دعا مستجاب ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بیان ہوا کہ ایک تسبیح، اور تسبیح کیا ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ استغاثہ، ہم ائمہ معصومین کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں۔ توسل قائم کرنا دراصل ایک لنک ہے، ایک وسیلہ ہے، مانگ تو ہم پروردگار سے رہے ہیں، لیکن اس وسیلے کے ذریعے، ان مضبوط ہستیوں کے ذریعے کہ جن کو رب نے اپنی بارگاہ میں وسیلہ ہونا قرار دیا ہے، انہی کے ذریعے سے ہم توسل قائم کرتے ہیں۔ اور چونکہ میری پاک بی بی کا ذکر ہے، سیدۃ النساء العالمین کا ذکر ہے، تو ایک استغاثے کی تسبیح، جس کے لیے معصوم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اول و آخر ایک تسبیح آپ درود کی پڑھیے۔ سخت پریشانی ہے، کوئی مشکل کی گھڑی ہے، اور ایسی سخت ترین پریشانی کہ
آپ نے تمام اعمال کر لیے، اپنی رب کی بارگاہ میں استغاثہ بلند کر لیا، لیکن اب آپ اس بی بی پاک سے استغاثہ کیجیے، اور بالخصوص سامعین کرام ان ایام فاطمیہ میں، ان مخصوص ایام میں کہ جو مرکز و محور ہدایت، مرکز و محور نور بی بی پاک جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ایام ہیں، ایک استغاثے کی تسبیح کہ جس کے لیے کہا کہ اول و آخر ایک ایک تسبیح درود کی پڑھیں، اور درمیان میں جو تسبیح پڑھی جائے گی وہ ہے انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ. جناب فاطمہ الزہرا کا تصور ذہن میں رکھا جائے، اور پھر بی بی پاک کی تسبیح ہے یا فاطمہ الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا بک الی اللہ. یہاں تک اس تسبیح کو پڑھا جائے گا، یعنی ہم ایک تسبیح درود کی پڑھیں گے پہلے، اور پھر ایک تسبیح آخر میں، اور درمیان میں ہم یہ تسبیح پڑھیں گے یا فاطمہ الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین رسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ. یعنی آخر میں پھر ایک تسبیح درود کی پڑھتے ہوئے اس تصور کے ساتھ کہ ہم نے سیدۃ النساء العالمین کو اپنے رب کی بارگاہ میں وسیلہ بنا لیا، اور اب کوئی ہمارے سوال کو رد نہ کر سکے گا. وہ خالق و مالک کہ جس نے اس منبع نور کو ہمارے لیے توسل قرار دیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ دن اور رات کثرت سے درود پڑھنا اور بی بی پاک کی خدمت میں ہدیہ کرنا، یہ مومنین کا عمل ہونا چاہیے. اور پھر جناب سیدہ کونین کی زیارت ہے، یا بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے بی بی کے ساتھ سلام مان لیے ہیں، جو اس انداز سے ہیں کہ بی بی کی خدمت میں سر کو جھکاتے ہوئے خضوع و خشوع کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں. سلام ہو آپ پر ایک کنیز خدا، سلام ہو آپ پر تمام مومنین کی والدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، سلام ہو آپ پر بنت رسول خدا و جناب ختیجۃ الکبریٰ، سلام ہو آپ پر تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار، سلام ہو آپ پر امیر المومنین علی کی زوجہ، سلام ہو آپ پر جناب خاتون جنت، اور سلام ہو آپ پر ہے اے ہماری آقا زادی. اس انداز سے خضوع و خشوع کے ساتھ. اور پھر یہ بھی کہا کہ مشکلات کے حل کے لیے آپ اپنا معمول بنا لیجئے کہ جب بھی آپ گھر سے نکلتے ہیں، اس دور میں بے سر و سامانی کے، اس دور میں مسائل کے، لکھا ہے کہ جب بھی آپ گھر سے نکلیں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ذات اقدس پر سلام پڑھیے، اور اپنے آپ کو اپنے پروردگار کی حفظ و امان میں پائیں گے. سخت ترین مشکل ہو 2 رکعت نماز حاجت، وہی جو آپ کو بیان کی، اور پھر بی بی پاک سے استغاثہ اور توسل. اور ان ایام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں کہ جیسا میں نے ابتدا میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم اپنی جانب سے پرسہ پیش کرتے ہیں، رخصت ہے تم سے اور وصیت ہے یہ میری. بی بی آخری وقت میں مولا کونین سے کیا فرما رہی ہیں؟ رخصت ہے تم سے اور وصیت ہے یہ میری، بچوں سے میرے رہی و خبردار یا علی، میرے حسن حسین کو ایذا نہ دے کوئی، مجھ سے جدا یہ رات کو سوئے نہیں کبھی، مر جاؤں جب تو چھاتی پہ ان کو سلائیو، مر جاؤں جب تو چھاتی پہ ان کو سلائیو، دونوں کو پیار کیجیو گلے سے لگائیو. اے میری پاک بی بی، آج کل عالم سوگوار ہے، زمین و آسمان سوگوار ہے. اس وقت بے کسی و بے بسی کو مولا کائنات کی یاد کرتے ہوئے کہ جب شہزادی کونین اس جہان سے رخصت ہوئیں، وہ باغ گلشن، باغ جنت کا پھول جو اپنے رفیق الاعلیٰ سے ملاقات کے لیے جانب جنت الفردوس پرواز کر گیا، آج علی کے گھر سے فاطمہ کی رخصت ہے، آج علی کا رفیق سفر جدا ہوا، آج حسنین کے سر سے ماں کا سایہ اٹھا، آج زینب و کلثوم اپنی ماں کی جدائی پہ گریہ کناں ہیں. روایتیں جو ہم تک پہنچی ہیں کہ بی بی سلام اللہ علیہا کا جب وقت آخر آیا ہے تو خود مولا کونین نے شہزادی کو غسل دیا تھا. اور روایتوں میں ایک روایت جو ہم سنتے ہیں کہ جس وقت میرے مولا غسل دے رہے تھے تو روایت یہ کہتی ہے کہ علی جیسا جری دلیر اور بہادر دوران غسل کہتے ہیں کہ ایک چیخ مولا علی کی سنائی دی، اور بعد میں لوگوں نے پوچھا تھا یا علی آپ شہزادی کو غسل دے رہے تھے، دوران غسل آپ کی چیخ کی آواز سنائی دی.
تو مولا کونین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جیسا جری دلیر بہادر باب خیبر کو فتح کرنے والا میرے مولا نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے اس بات پہ گریہ کیا کہ دختر رسول خدا تسلیم و رضا کا پیکر شکستہ پہلو کے ساتھ گھر کے صحن میں عصا کے سہارے چلتی رہیں اور افنا کی اتنی اذیت اتنی تکلیف کہ وہ لعینوں کا دروازہ گرانا محسن کی شہادت ہونا بی بی نے کس طرح سے برداشت کیا ہوگا کہ جب شہزادی کے گھر پہ لعینوں نے آگ لگائی تھی اور بی بی کا ہاتھ گھر کے دروازے کے نیچے دبا اور بی بی در اور دیوار کے درمیان پستی چلی گئیں اور جناب فضہ کو پکارا اور کہا فضہ میرا محسن چلا گیا. اسی حالت بے بسی و بے کسی کا پرسہ ہم پیش کرتے ہیں. میری بی بی علی جیسا جری دلیر بہادر چیخ مارے آپ کے شکستہ پہلو کو دیکھ کر, اور آپ اپنے بابا کے بعد 75 یا 90 دن زندہ رہیں اور گھر کے صحن میں عصا کے سہارے چلتی رہیں. سلام پہنچے دختر رسول خدا کے شکستہ پہلو کے ساتھ عصا کا سہارا لیا آپ نے اور مولا کائنات جیسے دلیر بہادر جری کو خبر نہ ہونے دی. صابرہ طیبہ طاہرہ زکیہ تسلیم و رضا کے پیکر اے میری بی بی اے میری شہزادی, جب آپ کا جنازہ تیار ہو گیا, حسب وصیت آپ کے لیے دفنانے کے لیے ایک صندوق تیار کیا گیا کہ بی بی نے کہا تو مجھے بڑی حیا آتی ہے, تو بی بی کو یہ طریقہ بتایا گیا تھا کہ لکڑی کے صندوق میں بی بی کو دفنایا جائے گا. تو شہزادی کے کفن کو تیار کرنے کے بعد غسل دینے کے بعد راوی کہتا ہے میں نے گھر کے صحن میں بی بی کے جنازے کو رکھے ہوئے دیکھا اور چراغ کی لو میں میں نے دیکھا کہ بچوں کو بلایا گیا. پہلے بڑا فرزند حسن آگے بڑھا, ماں کے سرہانے آ کے امام حسن علیہ السلام نے سلام پیش کیا, آخری سلام. اور پھر روایت کہتی ہے کہ لوگوں کی نگاہیں ڈھونڈ رہی ہیں کہ چھوٹا فرزند حسین آئے گا, مگر کہتے ہیں کہ حسین کو بلایا گیا, اور جب حسین آئے ہیں تو ماں کے سرہانے نہیں, ماں کے پائنتی امام ابا عبداللہ الحسین پہنچے اور حسین نے ماں کے قدموں پہ سر کو جھکا دیا اور کہا اماں آپ تو میری ایک آواز پہ تڑپ جایا کرتی تھیں, اب اتنی صدائیں دیتا ہوں آپ میری آواز پہ جواب کیوں نہیں دیتی؟ مجھے نہیں پتہ. میں نے یہ سنا ہے سامعین کرام کہ بندے قبا کھل گئے اور 2 ہاتھ بلند ہوئے اور 2 ہاتھ لرزتے کانپتے بلند ہوئے, اور ایسے میں ہاتف غیبی کی ندا سنائی دی یا علی جلد بچے کو ماں سے جدا کرو, ایسا نہ ہو کہ قیامت آ جائے. میں دست بدست عرض کروں گی اے میرے مولا اے میرے آقا, ابھی تو بہت قیامتیں ٹوٹیں گی, ابھی تو کربلا کا خونی منظر ہوگا, ابھی تو عصر عاشور ایک ماں کی تڑپتی ہوئی روح فریاد کر رہی ہوگی, شمر ابھی خنجر نہ چلا, اے دشت کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ, اے عرض نینوا مہ انور ہے بے گناہ. آج اسی فاطمہ کے لال کی خدمت میں ہم عزادار ہم سوگوار پرسہ پیش کرتے ہیں, اور ساتھ ہی اپنے وقت کے امام زمانہ جل اللہ تعالی شریف کی خدمت میں کہ آقا و مولا ہم سے اس قلیل سے پرسے کو قبول کیجئے گا کہ شاید یہ پرسہ ہماری شفاعت کا ذریعہ بن جائے, کہ جو سیدۃ النساء العالمین, جو مرکز محور و ہدایت, جو تکمیل رسالت مآب ہیں, اے میرے آقا اے میرے مولا ہم سے ہمارے پرسے کو ان ایام اذاں میں قبول کیجئے گا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلمون منقلبین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج.